السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنت کی شراب دوشیزہ کے ساتھ کیسے، کہاں اور کیوں کر۔ محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے دنیا میں تو بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، لیکن آخرت میں دنیا کی بنسبت کئی گنا زیادہ قیمتی اور خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اور اس کو متعدد نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت یہ ساری چیزیں بھی ہوگی جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، جنت کی شراب ہوش و حواس میں بگاڑ پیدا نہیں کرے گی۔ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں جنتیوں کو انعام کے طور پر دی جائے گی۔ جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا۔ جنت کے جو نوکر ہوں گے، جو خادم ہوں گے، جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون۔ جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ آمنے سامنے تختیوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، جس سے نہ ضرر پہنچے گا، نہ عقل خراب ہوگی اور نہ ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 41 سے 49 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جنتیوں کے لیے عدن، جنت کے ایک محل کا نام ہے۔ عدن کے ایسے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ جنتی لوگ پل بھر بھی ڈھیروں پھل اور مشروبات کھاتی جائیں گے جو فوراً ہضم ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں خوبصورت، شرمیلی، موٹی آنکھوں والی اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوگی۔ جنت کی نعمتیں کم ہوگی نہ ختم ہوگی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ اِلَى آخِرِهِ۔ آپ جو ہے سورہ صاد آیت نمبر 49 سے 54 تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ باغات عدن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ اس میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت طلب کریں گے۔ ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہماری یہ عطیہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اہل جنت اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرام زندگی بسر کریں گے۔ جنتی جوڑوں میاں بیوی کے سامنے سونے کے تھان جن میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے اور سونے کے ساغر جن میں مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں قلب و نظر کو لذت پہنچانے والی ہر چیز موجود ہوگی۔ جنتی لوگوں کو عزت کے ساتھ دیکھا جائے گا اور جنتی لوگوں کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی خاطر انہیں بتایا جائے گا کہ یہ جنت اور اس کی نعمتیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف آیت نمبر 70 سے 73 میں فرمایا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا اور ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے۔ آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے،
تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی وجہ سے بنائے گئے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ جنت میں کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت اور ہر طرف مسرت اور راحت اور امن و سلامتی ہوگی۔ جنتی لوگوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا۔ موٹی اور خوبصورت آنکھوں والی گوری عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ ابدی زندگی ہوگی۔ ابتداءً جنت میں داخل ہونے والے لوگ جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونا ہی اصل اصلاح اور اصل کامیابی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان آیت نمبر 51 سے 57 میں فرمایا کہ متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے۔ حریر یعنی باریک ریشم اور دیبا یعنی موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے، یعنی کسی چیز سے انکار ہونے یا کسی چیز کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جنت میں لوگ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی زندگی کی موت جو آ چکی سو آ چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ سورہ دخان آیت نمبر 51 سے 57۔ جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوگی جن سے جنتی لوگ پئیں گے۔ جنت میں نہروں کی مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا، جیسے کہ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہے، نہریں بہہ رہی ہوگی صاف اور ستھرے پانی کی اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہوا، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ اور صاف و شفاف، شہد کی وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ نیک اولادوں کو نیک آباؤں اجداد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اگر ان کے باہمی درجات میں فرق ہوگا تو کم درجہ والوں کے لیے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بڑھا کر دونوں کو اونچے اور درجہ میں ملا دیں گے، تاکہ جنت میں وہ سب خوش و خرام رہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور کے آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کی نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے یعنی آباء و اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض رہن ہے۔ محترم ناظرین، جنتیوں کو لذیذ پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کا من پسند گوشت بھی مہیا کیا جائے گا۔ جنتی لوگ کھاتے پیتے وقت آپس میں چھینا چپی کر کے خوش طبعی کریں گے۔ جنتیوں کے خادم لڑکے اس قدر حسین و جمیل ہوں گے جیسے محفوظ کیے ہوئے خوبصورت موتی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 22 سے 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے، اور ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے، ایسی شراب کے جس کے پینے سے نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا۔ محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں گے۔ اسی طرح جنت میں مقربین یعنی اللہ کے خاص نیک بندوں کے لیے 2 باغ ہوں گے جو نعمتوں کے لحاظ سے عام مومنوں یعنی اصحاب الیمین کے باغوں سے افضل ہوں گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے، ہر طرح کی لذیذ پھل اور ریشمی مسندوں پر مشتمل بیٹھکیں ہوگی۔ جنتوں کی بیویاں انتہائی شرمیلی، پاک باز، ہیرو اور موتیوں جیسی چمکتی دہکتی خوبصورت، صرف اپنے شوہروں کی خاطرداری کرنے والی ہوگی۔ جنتیوں کی بیویوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اور اس پیدائش کے بعد انہیں کسی انسان یا جنات کی بیویوں کو کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔
جیسے کہ سورہ رحمان آیت نمبر 46 سے 49 کے اندر 59 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کی حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے۔ اور پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہوگی، ایک دنیا میں استعمال کی ہوئی، دوسری اس سے الگ۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کا استر اندر کا کپڑا موٹے ریشم کا ہوگا، اور باغوں کی ڈالیاں پھولوں کی بوجھ سے جھکی ہوگی۔ جنتیوں کو خود پھول توڑنے میں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوگی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ بیویاں ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ محترم سامعین، اصحاب الیمین عام مومنین کو بھی 2 باغ عطا کیے جائیں گے۔ مقربین کے باغوں کی بنسبت مقام اور مرتبہ میں کم ہوں گے، ان باغوں میں بھی چشمے اور لذیذ پھل موجود ہوں گے۔ نیک پاک باز حسین و جمیل موٹی آنکھوں والی گوری گوری عورتیں ان کی بیویاں ہوگی جنہیں ان سے پہلے کسی نے چھوا نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے روکے رہنے والے اور اللہ کے قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ جنت میں گرمی کی شدت ہوگی، نہ سردی کی بلکہ خوشگوار سائے ہوں گے اور مستقل موسم بہار۔ جنت کے خادم چاندی اور شیشے کے برتنوں میں جنتیوں کی او بھگت کریں گے۔ جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے یا لیٹے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے۔ جنت کے چشمہ سلسبیل سے ایسی شراب برآمد ہوگی جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی جو جنتی لوگوں کو پلائی جائے گی۔ ہر جنتی کا باغ ایک وسیع و عریض سلطنت کا منظر پیش کرے گا۔ جنتیوں کو چاندی کی کنگن پہنائے جائیں گے۔ محترم سامعین، پر رونق چہرے باغات، بکثرت پھل، خوبصورت نوجوان کنواری اور اپنے شوہروں کے ہم عمر عورتیں، پاکیزہ شراب اور جھلکتے جام، ہر قسم کے لوگ اور بیہودہ باتوں سے پاک و صاف ماحول، بہتے چشمے، بلند و بالا مسندے، قطار و در قطار گاؤں، تکیے اور نادر و نافیس قالین، یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں جن سے اہل جنت مستفید ہوں گے۔ محترم ناظرین، جنت میں کانٹوں کے بغیر بیڑیاں ہوگی۔ جنتی لوگوں کی نیک دنیاوی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے جن میں درجہ ذیل 3 خوبیاں ہوگی۔ کنواری ہوگی، اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوگی، اپنے شوہروں سے جی بھر کر پیار اور محبت کرنے والیاں ہوگی۔ اسی طرح جنت کے چشمہ کافور سے اور ایسے شراب برآمد ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی جو جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ جنت میں سارے کام جنتیوں کی خواہش اور ارادے پر ہی چشم زدن میں پورے ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر آیت نمبر 5 سے 6 میں فرمایا کہ نیک لوگ ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ کہتے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ کافور یعنی جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے پئیں گے اور اس چشمے کی بدیاں جدھر بھی چاہیں گے صرف خواہش کرنے سے ہی بہا لے جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں اہل جنت کے قلب و نظر کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کا اس دنیا میں تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اہل جنت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہے ان کا علم کسی متنفس کو نہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا۔ محترم ناظرین اکرام، اس کے علاوہ اور بھی بہت قیمتی چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہو تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات دیتے رہیں گے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔